کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں تاریخی کردار ادا کیا جبکہ 60 روز میں مستقل معاہدے کی امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک تاریخی دن ہے اور وہ قومی معاملات پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ بین الاقوامی پیش رفت خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات، سفارتکاری اور پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے قومی مفاد کے تحفظ کے ساتھ ساتھ علاقائی امن کے لیے بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان باعث فخر اور خطے میں امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ خواجہ آصف نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے معاملے پر کسی ایک جماعت کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ وقت کے ساتھ مختلف ادوار میں پاور پلانٹس لگتے ہیں اور کیپیسٹی چارجز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض حالات میں حکومتوں کو مجبوری کے تحت کیپیسٹی پیمنٹس کرنا پڑتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آئی پی پیز کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تاہم صرف ایک جماعت پر الزام تراشی یا تہمت لگانا اخلاقی طور پر درست نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں مطالبہ کیا تھا کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر باہر منتقل کرے، لیکن ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے اس کی افزودگی کی سطح کو کم کرے گا۔ نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں لیبنان پر 3 ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات کی ذاتی طور پر رہنمائی کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی، قطر، مصر اور امارات ثالثی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ ڈیل میں کوئی منفی نقطہ نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل چکی ہے اور ایران اس آبی گزرگاہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، تاہم اگر ایران نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو ضروری اقدام کروں گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں بحری تجارت کے لیے اہم سمجھی جانے والی آبنائے ہرمز اب مکمل طور پر فعال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی ہے اور ایران اس معاملے پر بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں گے ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران ایران کا رد عمل استقامت، وقار اور قومی خود مختاری کے دفاع کی علامت رہا۔ ایران ہر مرحلے پر اپنی خود مختاری اور دفاعی مفادات کو ترجیح دیتا رہا ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کا فی الحال بین الاقوامی معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات کا دورہ کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے لیبنان کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملے پوری دنیا کے سامنے ہیں اور لیبنان میں جنگ بندی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لیبنان کے حوالے سے امریکہ کے وعدے واضح ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران کے منجمد اثاثوں کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں اور متعلقہ فنڈز مکمل آزادی کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے سندھ اسمبلی اجلاس، صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری نے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے ایوان کو آگاہ کیا کہ سندھ حکومت صوبے بھر میں سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے جن کے مثبت نتائج عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2026 کے دوران ضلع ٹنڈو محمد خان میں 80 کلومیٹر طویل سڑک مکمل کی گئی ہے جس سے علاقے میں آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسی طرح تلہار سے ٹنڈو باگو روڈ بھی مکمل کر لیا گیا ہے جو مقامی آبادی کے لیے ایک اہم سہولت ثابت ہوگا۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ ٹھٹہ میں 120 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر مکمل کی جا چکی ہے جبکہ نوشہر و فیروز سے پڈیدن تک 26 کلومیٹر طویل سڑک بھی مکمل کر لی گئی ہے جس سے عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ حکومت پنجاب نے ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ شادی ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینجز کے مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ریونیو سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شادی ہالز اور فوڈ چین سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشن کا حساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیکس وصولی اور سیکٹرل میپنگ کے ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے اور کیش اکانومی سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب منتقلی کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اجلاس سے بتایا گیا کہ پنجاب ریونیو کلیکشن میں
38% اضافہ ہوا ہے. وصولی 250 سے 346 ارب تک پہنچ چکی ہے. اور غم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام قریب آتے ہی عقیدت مندوں کے دلوں میں کربلا کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے. اسی عقیدت کے اظہار کے لیے علم، سیاہ پرچم اور عزاداری کے سامان کی خریداری جاری ہے، جبکہ شہری محرم الحرام کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. تفصیلات سحر خان کی رپورٹ میں دیکھیے. محرم الحرام کے ساتھ ہی بازاروں میں عقیدت کے رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں، جہاں علم، سیاہ پرچم اور عزاداری کے سامان سے سجی دکانیں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کی خوبصورت عکاسی کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. آئیے جانتے ہیں دکانداروں سے اور خریداروں سے ان کے احساسات. محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی فضا ایک گہرے احترام، عقیدت اور غم حسین کی کیفیت میں ڈھل جاتی ہے. شہر کے مختلف بازاروں خصوصاً نمائش کے اطراف علم، پنجے، سیاہ پرچم، قطب ذوالجناح کی سجاوٹ اور عزاداری کے دیگر سامان کی خرید و فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. شہری گھروں، امام بارگاہوں اور جلوسوں کی تیاری کے لیے سامان حاصل کر رہے ہیں تاکہ غم حسین کو عقیدت کے ساتھ منایا جا سکے. لوگوں کی منتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، پورے سال مولا سے رجوع کرتے ہیں اور منت آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر سامان جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. علم ہیں، پٹکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ منت چڑھاوا ہے وہ کرتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے خریداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس بار بھی مختلف سائز اور ڈیزائن کے علم اور سیاہ پرچم عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہیں. نوجوان نسل بھی اس روایت کو احترام اور وابستگی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے. امام حسین کے صدقے سے لوگ مانگتے ہیں، توسل سے مانگتے ہیں. جیسے لوگ جھولے چڑھاتے ہیں، علم چڑھاتے ہیں، پنجے لیتے ہیں، مختلف قسم کے آئٹمز ہیں، کچھ اولاد کے لیے، کچھ گھر کے لیے، کچھ پریشانی کی دوری کے لیے. تو یہ مرادیں ہمیں صدقہ نواسہ رسول سے ملتی ہیں. یہ ہدیتاً کام ہوتا ہے اور ہدیہ کے طور پہ ہی یہاں پر جو ہے نا یہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد کا مہینہ ہے. اسی جذبے کے تحت وہ اپنے گھروں اور جلوسوں کی تیاری کرتے ہیں. کچھ افراد اپنی منتوں کی تکمیل پر چڑھاوے بھی پیش کرتے ہیں، جن میں علم اور پرچم شامل ہوتے ہیں، جو شکرانے اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. میری ایک منت تھی جو کہ پوری ہوئی ہے، تو وہ میں منت کے لیے آئی ہوں. پوری کرنے کے لیے علم چڑھاؤں گی اپنے. تو میں شیعہ تو بیسیکلی نہیں ہوں، لیکن میری منت پوری ہوئی ہے. تو مجھے شوق بھی تھا بچپن سے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے تو میں علم لگواؤں گی. تو اس لیے میں علم کی چیزیں لینے کے لیے آئی ہوں. تو آج 7 محرم ہے تو علم تازہ کروں گی. بازاروں میں دن بھر خریداروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دکاندار بھی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مصروف ہیں. ہر جانب ایک سنجیدہ اور غم سے جڑی فضا محسوس کی جا سکتی ہے جو محرم کی آمد کی عکاسی کرتی ہے. محرم الحرام خوشی کا نہیں بلکہ غم حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علم، پرچم اور عزاداری کے سامان کی تیاری اور خریداری عقیدت مندوں کے اس جذبے کی عکاسی کرتی ہے جو ہر سال مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. محرم الحرام کے 7ویں روز بھی علم، سیاہ پرچم اور عزاداری کے سامان کا خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ عقیدت مند بڑی تعداد میں تیاریوں میں مصروف ہیں. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی. کراچی میں محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر کراچی سید حسن نقوی اور ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے نمائش چورنگی کا دورہ کیا. حکام کا یہ بتانا ہے کہ فی الحال کسی مخصوص خطرے کی اطلاع نہیں ہے، تاہم بڑے اجتماعات کے پیش نظر سیکیورٹی، سیفٹی اور انتظامی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں. کمشنر کراچی سید حسن نقوی اور ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے نمائش چورنگی پہنچ کر محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے روٹ، سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر DIG ساؤتھ، DIG ایسٹ، DIG ٹریفک سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. اعلیٰ حکام نے فیلڈ انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ جلوسوں کے دوران سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کو ہر صورت مؤثر بنایا جائے. ایڈیشنل IG کراچی کے مطابق 8، 9 اور 10 محرم کے مرکزی جلوسوں کے لیے جامع و یکساں سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت مجموعی طور پر 7,500 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے. جلوس کے تمام روٹس کو مکمل طور پر کلیئر اور سیل کیا جائے گا، جبکہ بلند و بالا عمارتوں پر سیکیورٹی بھی تعینات رہے گی. اس کے علاوہ بمڈسپل اسکواڈ اور KN9 یونٹ کی جانب سے مسلسل سویپنگ اور نگرانی کا عمل بھی جاری رکھا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مکمل رابطے اور الرٹ موڈ پر کام کریں گے.
اور اب آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کی مرکزی امام بارگاہ میں 7ویں محرم الحرام مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان تیاریوں میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد علی مرزا کی اس رپورٹ میں۔ میں اس ٹائم موجود ہوں اسلام آباد میں G6 کی مرکزی امام بارگاہ میں۔ آج یہاں پہ 7ویں محرم کا جو دن ہے وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے دیگر مقامات پر جو امام بارگاہیں ہیں وہاں پر بھی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر پانی کی سبیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف امام بارگاہوں کے باہر جو عوام کے لیے اور جو راہگیر ہیں اور امام بارگاہ میں جو حاضرین ہیں ان کے لیے ایک سبیل کا بڑا ایک بہترین اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف مشروبات شامل ہیں۔ اگر سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام امام بارگاہیں اسلام آباد میں جتنی بھی ہیں ان میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں، اسکیننگ کا مکمل انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب بھی امام بارگاہ میں داخل ہوتا ہے اس کی مکمل اسکیننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو امام بارگاہ میں داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امام بارگاہوں کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو کئی مقامات پر بند کیا گیا ہے، اور جو مختلف امام بارگاہیں ہیں ان کے باہر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ افسران ہیں وہ بھی مختلف امام بارگاہوں کا وقتاً فوقتاً دورہ کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹریفک کے حوالے سے، جو لوکل ٹریفک ہے ان کے لیے مختلف ڈائیورشنز جو ہیں، چیف ٹریفک آفیسر انہوں نے اس چیز کو عوام کو مطلع کیا ہے اور متبادل جو راستے ہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو سب سے بڑا جلوس نکالا جائے گا وہ 9ویں محرم کو یہاں اسلام آباد سے نکالا جائے گا۔ محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔